ٹھیک ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان کو بتایا گیا خان صاحب کو اور غلط فہمیاں پیدا کی گئیں اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ختم کر دیے گئے، ظاہر بات ہے وہ کوئی لوگ تھے جو خان صاحب کو یہ چیزیں بتا رہے تھے، they had his ear. وہ کون لوگ تھے اور کیا ابھی بھی وہ فیصلہ سازی کی پوزیشن میں وہی لوگ ہیں اور ابھی بھی خان صاحب سے جو ایکسیس ہے وہ انہی لوگوں کا ہے؟ بات صاحب دیکھیں، انفارچونیٹلی بڑا تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ جی سر ایسا ہی ہے. مے بی جو وہیکل ہے جو پہلے پہنچاتی تھی باتیں، ان میں سے وہ سانپ کیڑے گٹر کے کیڑے نکل گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یو ول بی شاکڈ اینڈ سرپرائز. یہ تو گورنمنٹ ڈفر ہے. جن کمیٹیوں کو میں ہیڈ کر رہا ہوں، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ان میں جو خان صاحب کے آنیسٹ ٹرسٹ وردی منسٹرز ہیں، ان کو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ میں ہتھکڑیاں لگوا کے آپ کو دکھاؤں گا جس طرح کی انہوں نے کرپشن کی ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قریبی فیصل واڈا صاحب اس کی وضاحت کر رہے ہیں، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. آپ نے کہا ہے کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کے قریبی لوگ آپ پہ گولیاں چلائیں گے. تو کون تھے وہ قریبی لوگ جن کے بارے میں آپ نے ان کو آگاہ کیا تھا؟ میں تو دیکھیں بطول صاحب، میں تو بڑا کیٹیگوریکلی بڑا کلیئر ہوں. جن کے اوپر وہ اپنا تکیہ فیت لائن لے کے چل رہے تھے، جو ان کے کور ایڈوائزر مسٹر خاص تھے اور جن بھوت تھے، اور جن بھوتوں کی آپ جن بھوت کیوں نہیں آ رہے؟ اب جن بھوت کی تشریح نہیں کر پا رہے نا معذرت کے ساتھ، وہ آپ بتا دیں، کیونکہ اب وہ جو جن بھوت ہیں وہ پارٹی کے اندر سے تھے یا پارٹی کے باہر سے تھے؟ کیونکہ واڈا صاحب یہ جن بھوت سمجھے پولیٹیکل سائنس میں ہے نہیں. میں ابھی بھی عمران خان صاحب کی آنکھ کی شرم رکھتا ہوں، میں ابھی بھی عمران خان صاحب کی آنکھ کی شرم رکھتا ہوں. لیکن میرا کام تھا، میں نے ان کو اس وقت بھی بتایا تھا. یہ جس چیف کو آج آپ چیف دیکھ رہے ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کو، یہ ایک ایماندار آدمی اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی بات کی تھی. انہوں نے جا کے ان کو شواہد دیے تھے، آڈیوز اور ویڈیوز. اس کے ریوارڈ میں انہوں نے ان کو سیک کر دیا اور ایوارڈ میں اور ریوارڈ میں باقیوں کو نواز دیا. تو اگر یہ آپ کی طرز سیاست تھی کہ آپ اپنے گھر سے لے کر اپنے 4-6 لوگوں کو نوازنے میں بیٹھے، وہ بزدار کدھر ہے؟ بلائیں نا اس بزدار کو، وسیم اکرم پلس کو. کیوں نہیں ہتھکڑی لگتی اس کو؟ کیونکہ کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ بھی انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے. میں آپ کو اس بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو ابھی کچھ کمیٹیوں کو ہیڈ کر رہا ہوں، کچھ کمیٹیوں کا ممبر ہوں. اس میں آپ دیکھیں گے میں نے کوئی ریونج نہیں لینا. میں آئی وانٹ ٹو پروو دا پبلک کہ ان سب لوگوں نے ہمیں تباہ کیا ہے، ہمیں بھی کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. اور پھر اس کے بعد بالکل آخر میں مری ہوئی ماں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. بالکل آخر میں پارٹی میں آ جائے اس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے فیض، بالکل آخر میں لاسٹ کوسچن. اب یہ جو ساری جو ایک جماعت کے اندر جو ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے اور جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر اب تنقید شروع ہو گئی ہے، اس کی اینڈ گیم آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ لیڈرشپ پرسسٹ کرے گی جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے، یا اب پارٹی کے اندر اب توڑ پھوڑ ہوگی؟ سر یہ ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لنڈن 2 بننے جا رہی ہے، ایز شارٹ اینڈ سمپل آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. پھر اس میں پی ٹی آئی لاہور بن جائے گی، پی ٹی آئی اسلام آباد بن جائے گی، پی ٹی آئی کراچی بن جائے گی. اور عمران خان کا کیا ہوگا؟ وہ لندن چلے جائیں گے، جیل میں رہیں گے، وہ کیا کریں گے؟ There is no PTI. The party is buried. اس کو آپ ابھی جو فیوچر میں ہونا ہے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. لیکن عمران خان کا کیا ہوگا؟ I don't see him coming out either. ٹھیک ہے، ابھی تو فی الحال وہ جیل میں ہیں، اور یہ مزید جو سانپ ہیں ان کو مزید جیل میں رکھیں گے. یہ مزید کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. یہی وہ بندے ہیں جو ملتے بھی ہیں، میسنجر بھی ہیں، ان کی آوازیں ٹیپ کر کے بھی لے کے آتے ہیں. اچھا، دیٹس اے گریو ایلیگیشن. بہرحال فیصل واڈا صاحب بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے آپ سے بات ہوئی. انشاءاللہ پھر آپ کو تکلیف دیں گے. کلیئرلی obviously you know he is an insider. تو وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں آپ کو ظاہر بات ہے آپ وہ پی ٹی آئی میں تو نہیں ہیں تو آپ کو وہ بھی فیکٹر ان کرنا پڑے گا. بٹ ادروائز دا فیکٹ از کہ معاملات تھوڑے سے گمبھیر ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان معاملات کو جیل میں رہتے ہوئے ریزالو کر سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن اس کا بڑا گہرا امپیکٹ ہے اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے. وہ امپیکٹ کیا ہے اور موجودہ سیاسی صورتحال کہاں جا رہی ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے ایک بڑے ہی زبردست پینل کے ساتھ اس بریک کے بعد. وہ پینل کیا ہے وہ ہم آ کے تعارف کروا دیں گے، یا اگر ہے تو آئیے اسکرین پہ آ گیا ہے. رؤف کلاسر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، سینئر اینالسٹ ہیں، اور منیب فاروق صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، جوائن کریں گے. بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں.